آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں ارفاظ احمد ڈینگ۔ آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہم ظفر اللہ شیخ جی سے، جو کہ رینج آفیسر کے طور پہ تعینات ہیں اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو اپنے 40 سال جو ان کے دوارا دیے گئے ہیں، آج ان سے ہم ملوائیں گے آپ کو، اور جو اپریسیشنس ان کو دی جا رہی ہیں ہمیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے پتہ چلا ہے، ہم ان سے جانکاری جاننے کے لیے آئے ہیں کس طرح کا ایکسپیرینس رہا ان کا 40 سال کا اس فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں، اور جو اپریسیشنس مل رہی ہیں ان کو کیا کہنا ہے ان کا اس سب پہ۔ سر آپ کا سواگت ہے نیوز سیر انڈیا میں۔ جی، پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے موقع نکال کے ہماری باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس آئے۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جہاں تک اپریسیشن کا سوال ہے، یہ 40 سال سے میں لیتا آ رہا ہوں، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اور میری آفیسران جو ہیں وہ میرے کام کی قدر کرتے ہیں، جس کے لیے وہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مجھ میں زیادہ حوصلہ بڑھتا ہے تاکہ میں مزید کام کروں۔ یہ اپریسیشن جو آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے، حال ہی میں 2016 میں ڈیمارکیشن ڈویژن بھدرواہ میں تعینات ہوا۔ میرا شوق تھا کہ میں دوسرے محکمے میں جا کر بھی اپنی اچھی کارکردگی دکھاؤں، تو وہاں میں نے 2019 اور 20 کا جو ہمارے الاٹمنٹ کے کام تھے، ہم نے رات دن کر کے ان کو پورا کیا، اور جس میں ہماری آفیسران نے خوش ہو کے ہمارے کام کی ستائش کی۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ باقی ملازمین بھی ہماری دیکھا دیکھی اچھا کام کریں گے اور اسی قسم کی اپریسیشن افسران بالا سے پائیں گے۔ سر آپ سے جاننا چاہیں گے ہم، اپنے 40 سال جو ہیں آپ کے آج مکمل ہوئے ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں، تو کس طرح کا ایکسپیرینس رہا؟ کیا اتار چڑھاؤ جو ہیں آپ نے دیکھے؟ کس طرح مطلب جنگل کے بارے میں، مطلب آپ کو 40 سال ہو گئے اس کو دیکھتے ہوئے، تو کس طرح کا ایکسپیرینس رہا؟ ڈینگ صاحب، مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ محکمہ جنگلات کے ملازمین کی جو لانگ پینڈنگ ڈیمانڈز تھی، ان کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جنگلات کے تحفظ پر کافی برا اثر پڑتا ہے۔ اس بارے میں ہم نے اس سے قبل، جب میں بطور اسٹیٹ پریزیڈنٹ فارسٹ ایسوسیشن تعینات تھا، میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا انسانی تہذیب میں جنگلات کا کردار، تحفظ اور سجاؤ۔ یہ بکلٹ میں نے لکھی تھی، اس میں تمام اپنا تجربہ میں نے تحریر کیا تھا اور وقتی سرکار کو میں نے یہ پیش کیا تھا کہ ان پر عمل کریں تاکہ یہ جنگلات کا جو بحران ایک ہے، گلوبل وارمنگ جو ہے، جس کے لیے محکمہ جنگلات کو ایک اہم رکن مانا جاتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں۔ اس کتاب کے بارے میں مجھے وقتی منتری جناب میاں الطاف صاحب نے اپریسیشن لیٹر بھی دیا تھا، تو لیکن مجھے یہ افسوس ہے کہ جتنی ہم نے اس میں وقتی سرکار کو سجھاؤ دیے تھے، ان میں سے کوئی بھی چیز حل نہ ہوئی۔ محکمہ جنگلات کے ملازمین کی ڈیمانڈز کی فائلیں عرصہ دراز سے سیکریٹریٹ کی دھول چاٹ رہی ہے۔ محکمہ جنگلات کے ملازمین کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے، جہاں کہ پے اناملی کا مسئلہ ہے، ری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے، 2.5 دن کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، دیگر رسک الاؤنس کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ کشمیر میں ہمارے کتنے ملازموں کو سمگلرز نے شہید کیا۔ آئے دن دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمارے ملازمین پر جگہ جگہ جو ہیں ان پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن سرکار اس بارے میں خاموش ہے۔ سرکار کو چاہیے کہ جہاں وہ ہمارے سسٹر ڈپارٹمنٹس کو، پولیس ڈپارٹمنٹ کو
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को 2.5 दिन की तनख्वाह रिस्क अलाउंस दे रही है, कम से कम महकमा जंगलात के मुलाजमीन किसी हौसला अफजाई की जाए, उनका भी जो मसला देरीना मसला है उसको हल किया जाए। तो हम वक्ती हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फौरी तौर पर इसको देखें कि ये मसाइल हल करें, ताकि महकमा जंगलात के मुलाजमीन की जो हौसला शिकनी हुई है तो उनको कुछ सहारा मिल जाए। तो मैंने इस बारे में फिर एक बार फिर सजेशंस की थी, ये सजेशंस भी मैंने वॉल्यूम 2 में दी थी, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड सजेशन फॉर इट्स प्रोटेक्शन। ये भी मैंने एक सरकार को एक पैगाम दिया था, एक सुझाव दिया था, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। फिर इसके बाद मोहतरम लाल सिंह जी के टाइम में मैंने एक किताबचा वन महोत्सव के 2017 के मौका पर लिखा था। इसमें मैंने लिखा था, मेरा मिशन है शजरकारी, मैं नए हालात बनाऊंगा, रियासत के चप्पे चप्पे पर पेड़ पौधे लगाऊंगा, रियासत के हर कोने के को दरख्तों से सजाऊंगा, जंगल के वसाइल का एक इनकलाब लाऊंगा। इसमें भी मैंने वक्ती हुकूमत से कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन अभी तक कोई भी उम्मीद है वो पूरी नहीं हुई है। क्या करें, इन एप्रिसिएशंस को जहां महकमा अपने हार्ड वर्कर ऑफिसरान को अप्रिशिएट करती है, लेकिन अगर उसके दूसरी जगह जो उनके मसाइल हैं वो हल नहीं होते हैं तो अप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं रहता है। ये देखिए, ये अप्रिसिएशन मुझे साल 2015 में बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉरेस्ट ऑफिसर, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का मिला हुआ है सब डिवीज़न गंदो में। ये एप्रिसिएशन मुझे वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जानब से मिला है, जिसे मैंने अच्छा काम किया है। ये एप्रिसिएशन मुझे बेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर इंतज़ामिया ने दिया हुआ है। ये एप्रिसिएशन पर्यावरण मित्रा की जानब से मुझे मिला हुआ है। ये एप्रिसिएशन मुझे बेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला हुआ है। ये बेस्ट एप्रिसिएशन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरह बेस्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का मिला हुआ है। ये 2004 में मैंने प्लांटेशन ड्राइव किया था, और वीएफसीज जो आज सरकार बना रही है वो उस वक़्त मैंने बनाया था और मुझे अवार्ड से नवाजा गया था। ये एप्रिसिएशन लेटर है उस टाइम का। काफ़ी एप्रिसिएशंस मुझे मिली हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन ऑफिसर्स का जिन्होंने मेरी काम की तारीफ़ की और सराहना की। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम निकाल के मेरे 2 अल्फाज जो हैं वो सुने। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़रूर सर, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर कैजुअल लेबर्स जो लगे होते हैं उन पे भी आपकी नज़र रहती होगी, वो भी आपके साथ ग्राउंड पे काम करते होंगे, उनकी मुश्किलात का क्या इसमें अजाला हो सकता है? जिस तरह से आपने ये किताबें भी लिखी हैं, आपने सुझाव दिए हैं, तो उनके लिए भी कोई कुछ सुझाव रखा है क्या? हमने उनके लिए भी सुझाव दिया हुआ है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो महकमे चलते हैं वो डेली वेजरी चला रहे हैं जी। उसमें महकमा जंगलात हो, महकमा पीएचई हो, महकमा पीडब्ल्यूडी हो, बिजली हो। इस वक्त ग्राउंड लेवल पर जो है काम जो है डेली वेजरी ही कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही नाइंसाफ़ी होती है। उनको वक्त पर उनको परमानेंट नहीं किया जाता है। तरह तरह के कानून चेंज किए जाते हैं। कभी उनकी फाइलें सेक्रेटरीट में घूमती हैं, कभी वापस आती है। समझ नहीं आती है कि इनके साथ ये जुल्म क्यों है। सर, अगर हम वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी बात करें तो उसमें भी बहुत सारे डेली वेजर्स हैं, उनके भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो क्या उनका कोई इसमें भविष्य
دکھے گا ان کو مطلب آنے والے سمے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے 40 سال دیے ہیں، اس ایکسپیرینس کو میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے، جہاں تک وائلڈ لائف کے ڈیلیویژنس کا تعلق ہے، گورنمنٹ بین سے پہلے جو لگے ہوئے ہیں ان کو تو سرکار کو پرمنٹ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ بین کے بعد جو لگائے گئے ہیں اس پر بھی سرکار کو غور کرنا چاہیے. جب کام کی ضرورت تھی تو لگایا گیا، نیڈ بیسس پر لگایا گیا. ان لوگوں کے بارے میں بھی سرکار کو سوچنا چاہیے اور ان کو بھی ان کا حقوق دینا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے اپنی ساری عمر جو ہے محکمے کے لیے گزاری، اب وہ کس لائق رہ گئے؟ نہ وہ کسی دوسرے محکمے میں جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ دوسرا کوئی کام کر سکتے ہیں. لہٰذا سرکار کو چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں سوچ وچار کرے. ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہے. اگر وہ نوکریاں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اگر ہمارے محکموں میں کرتے ہیں، تو کھانا تو وہ کہاں سے باہر سے مانگ کے کھائیں گے؟ سرکار کو چاہیے کہ ان کے وقت وقت پر ان کے ویتن دیے جائیں، وقت وقت پر ان کی جو ہے ریگولائز کے آرڈر کیے جائیں. سر، جنگلات کی ہم بات کریں تو کہاں دیکھتے ہیں آپ 40 سال پہلے کے حالات اور اب کے حالات؟ اگر آپ جاتے ہیں ایریاز میں جاتے ہیں تو جس طرح سے جو لکڑی کی بلیک مارکیٹنگ کی جاتی ہے، تو کتنا اثر جو ہے ان پہاڑی ایریاز پہ پڑا ہے؟ کتنے جنگلات جو ہیں کم ہوئے ہیں؟ پلانٹیشن ڈرائیو بھی چلائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی جو ہے بلیک مارکیٹنگ جو ہے نا، اس کی یہ چلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے. تو کتنا ضروری ہے اس پہ نکیل کسنا؟ ڈاکٹر صاحب، آپ میری اس کتاب کو کھولیے، اس کو غور سے پڑھیے. اس میں نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے. دیکھیے، آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اگر زمیندار کی ضروریات کو پورا کیا جائے تو نقصان کم ہو سکتا ہے. ہم نے تجربہ کے طور پر بلیسا رینج میں ہم نے تجربے کے طور پر کچھ سیل ڈپوز اس وقت کے آفیسران نے کھولے تھے، تو ہم نے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ 75% جنگل کا نقصان جو ہے کم ہوا تھا. جی. اگر لوگوں کی ضروریات جنمن طریقے سے پوری ہوں تو وہ الیگل کام نہیں کرتے ہیں. یہاں جو ہے ڈسٹرکٹیو مائنڈز کا ریشو جو ہے وہ ہائر نہیں ہے. کنسٹرکٹیو مائنڈز لوگوں کا ریشو ہائر ہے بنسبت کی ڈسٹرکٹیو مائنڈز کے. کچھ چند لوگ ہیں جو چوری چھپے جنگلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں مل جل کے ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں اور ان کو محکمے کے حوالے کریں، اور محکمے کو چاہیے کہ ان کے خلاف قسم کے ان کے خلاف کارروائی کرے. اور محکمہ جنگلات کو چاہیے کہ جس قسم کی پہلے ان کو رعایتی لوگوں کو دی جاتی تھی ان کی ضروریات کو بھی پورا کرے. وہ کنسٹرکشن ریٹ کی ہو، سیل ڈپوز ہو، کنسٹرکشن پر لکڑی ہو، محکمہ جنگلات اگر پرووائڈ کرے تو اس میں نقصان میں بہت کمی آ سکتی ہے. سر، کیا میسیج رہے گا آپ کا عام جنتا کے لیے؟ میرا میسیج یہی رہے گا جو میں نے اپنی بک میں لکھا ہوا ہے. نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ آپ محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر ان جنگلوں کو بچائیے. یہ آپ کی امانت ہمارے پاس ہے. اگر ہمارے بزرگوں نے ان کو ہمارے لیے نہ بچایا ہوتا تو ہمارے پاس بھی یہ اثاثہ نہیں ہوتا. ہمارے بزرگوں نے اس کو ہمارے لیے بچایا اور آج ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا ہم پر آئندہ آنے والی نسلوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ان کا فرض ہے، ان کا جو ہے ہم قرض ہے ہم پر کہ ہم بھی ان کی اس امانت کو بچا کر رکھیں اور اس کا جائز استعمال کریں، اور اس کو بچانے میں محکمہ جنگلات کا پورا تعاون دیں، اور اپنے طریقے سے بھی فارسٹ ولیج کمیٹیاں تشکیل دیں جس طریقے سے ہم نے اپنے علاقوں میں کیا تھا، جس کے بہت اچھے نتائج نکلے تھے. اور لوگوں کو یہ جو ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ عوام کی اپنی جاگیر ہے، آپ نوجوانوں کی پراپرٹی ہے. آپ سب کو مل کے اس کو بچانا ہے. شکریہ سر ہمارے سے بات کرنے کے لیے اور اس ماہ رمضان کے مہینے میں اپنا قیمتی سمے جو ہے ہمیں دینے کے لیے.
थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ज़फ़रुल्लाह शेख जी, जो कि एक रेंज ऑफिसर के तौर पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, और आज इनको जो है 40 साल पूरे हो चुके हैं। और इनकी अगर हम बात करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जिसमें इन्होंने सुझाव दिए हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सेफ्टी के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, जिस पे कुछ जो सुझावों पे अमल भी किया गया था। और इनको जो इनके काम के प्रति जो इनका रुझान था, उसको देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इनको अप्रिसिएशन कई बार मिली हैं, अवार्ड्स कई बार अवार्ड से नवाजा गया है। तो इन्होंने अपने जो व्यूज़ थे वो हमारे साथ साझा किए, और अपना जो सफ़र था 40 साल जो इन्होंने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिए हैं, उस सिलसिले में हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शहर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।